جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان واصف اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل واصف اقبال آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت میں شہر ملتان کے ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جو کہ جنوبی پنجاب میں ایک اپنی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت میں ہینڈ مین اسٹریم ILC میں موجود ہوں۔ یہاں پر معذور لوگوں کو جینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی ان کو اسپیشل سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ مزید اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ادارے کے CEO موجود ہیں، نادر خان صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح ٹرین کریں، اور دیگر جو یہاں پہ افراد ہیں جو کہ یہاں پہ ٹریننگ حاصل کریں ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا لائف سٹینڈرڈ اس ادارے میں آنے سے پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے۔ تو آئیے چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نادر خان ہے اور میں ایز اے پریزیڈنٹ مین اسٹریم ایسوسیشن میں کام کر رہا ہوں اور DPM ہینڈز مین اسٹریم ILC میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارا جو بیسک مقصد تھا اس طرح کا ادارہ ڈیولپ کرنے کا جنوبی پنجاب کے اندر، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں معذور افراد کو ان کی معذوری کے متعلق پراپر رہنمائی نہیں ہوتی، اور والدین میں بھی یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ معذوری اور بیماری کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ معذور افراد اور ان کے پیرنٹس کے اندر بھی یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ بیماری اور معذوری کے اندر فرق یہ ہے۔ تو ہم 2018 میں ہم یہاں کچھ ہمارے ڈسیبل پرسنس تھے، انہوں نے انیشیٹو لیا ہم سب نے مل کر کہ ہم اپنے جیسے اور جو ہمارے معذور بہن بھائی ہیں، جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، ہم ان کو رہنمائی فراہم کریں گے کہ انہوں نے معذوری کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا ان کی زندگی میں معذوری ہونی چاہیے یا معذوری کے اندر زندگی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت ہم نے پہلے ملتان کے جو پہلا مرکز برائے خود مختار طرز زندگی سینٹر ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا۔ اس کا جو بیسک انیشیٹو تھا وہ ہینڈز اور مین اسٹریم نے مل کر لیا، اور آج الحمدللہ اس ادارے سے بہت سارے ایسے والدین اور ان کے جو بچے جو معذوری کا شکار ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ اپنی لائف کو ایک عام افراد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ٹریننگ لینے والے اور ٹریننگز دینے والے، یہ دونوں معذور افراد یہاں رکھنے کا مقصد یہاں پرپز یہی ہے کہ معذور افراد جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، جن کے جسم 30 سال کے ہو چکے ہیں اور مائنڈ ان کے 11 سال کے ہیں، ہم ان کو گھروں سے نکال کر اس سینٹر میں لے کر آئیں اور ان کی مینٹلی طور پر گروتھ کریں۔ ان کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے ٹوائلٹ کس طرح سے یوز کرنا ہے، انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر کپڑے کس طرح سے پہننے ہیں، انہوں نے کروٹ کس طرح سے بدلنی ہے، انہوں نے ویل چیئر پہ بیڈ پہ کیسے شفٹ ہونا ہے، بیڈ سے ویل چیئر پر کس طرح سے آنا ہے، اپنی زندگی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص سے آپ موبلٹی اور کمیونیکیشن لے لیں تو وہ معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک عام فرد سے بھی آپ یہ دو چیزیں لے لیں تو وہ بھی معذور ہو جائے گا۔ معذور افراد کے پاس جن کا مختلف جسم ہوتے ہیں، مختلف لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کے پاس یہ دو چیزیں شروع سے نہیں ان کو دی جاتی، جس وجہ سے وہ مقید ہوتے ہیں اپنے ہی قدموں میں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم ان کی انشور کر دیں، ان کو ویل چیئر دے دیں، ان کو آمد و رفت ان کی آسان کر دیں، اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر دیں کہ وہ اپنے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں اور اس کا حل نکال سکیں، تو وہ ایک عام فرد کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معذوری ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے جو ڈسپرین پیناڈول کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پرماننٹ ایک لائف سٹائل ہے، اور اس لائف سٹائل کی ایک مینجمنٹ ہے۔ اگر ہم مینجمنٹ سیکھ لیں تو عام فرد کی طرح، جس طرح معاشرے میں آپ عام افراد موو کر رہے ہیں، اپنے لیے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے لیے شادیاں خود کرتے ہیں، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا معاشرہ ہو جہاں معذور افراد بھی ان کے لیے، جہاں آپ کے لیے سیڑھیاں ہیں وہاں ہمارے لیے ریمپ بنا دیں، تو ہم اور آپ تو برابر ہو گئے نا۔ منزل پہ یاد رکھیں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، کون کس طرح سے پہنچتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سب لوگوں کی جو منزل ہے وہ ایک ہے، ہم سب نے ایک ہی منزل پر پہنچنا ہے۔ منزل پر پہنچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، تو ہم اس بارے میں معذور افراد ہی دوسرے معذور افراد کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے، اور پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ وہ معذوری اور بیماری کے فرق کو محسوس کریں۔ السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے اور میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، اور میں یہاں جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو اتنا کانفیڈنس نہیں تھا مجھ میں، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک گھر میں میری تعلیم ہوئی تھی، یعنی کہ میں نے میٹرک تک گھر ہی پڑھا، پرائیویٹ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے سر نادر ملے تو سر نادر مجھے یہاں لے آئے پھر، اور میرے میں یعنی کہ وہ کانفیڈنس نہیں تھا مجھ میں۔ لیکن آج جو کانفیڈنس، میں یہاں معذور لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، ان کو
میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے جیسے ہو جائیں. میں بھی گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں ٹوٹلی, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ میں اتنی ہمت پیدا کریں اور اتنا کانفیڈنس پیدا کریں وہ اپنے آپ میں کہ وہ بھی ہماری طرح لگے ہیں, وہ بھی باہر نکلیں. جو گھروں میں بیٹھی ہیں لڑکیاں, میں ان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی کہ کر سکتی ہیں, وہ بھی ہمت کر سکتی ہیں, وہ بھی میری طرح جس طرح میں کرتی ہوں. آج مجھ میں ادھر آ کے اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ میں لوگوں کو اٹینڈ کر سکتی ہوں, ان کو بتا سکتی ہوں کہ آپ بھی اپنی لڑکیوں کو باہر نکالیں, اور اسی طرح جس طرح میں آج گزار رہی ہوں زندگی, اسی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزاریں. میرا نام ایاز احمد ہے. میں ILC میں 2 ماہ سے آیا رہا ہوں. میرے کو اب پتہ چلا کہ معذور آدمی کی لائف کیا ہوتی ہے. یہاں آیا ہوں ماشاءاللہ, یہاں پہ سب میرے بھائی جتنے بھی ڈسیبل ہیں ان کو دیکھ کے میرے کو پتہ چلا کہ ہماری بھی لائف ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ورنہ ہم باہر گھومتے تھے تو ہمیں لوگ بھکاری ہی سمجھتے تھے. ہم کو زیادہ تر لوگ کوئی پیسے دے دیتا تھا, کوئی چیز دے دیتا تھا. اور یہاں آ کے میرے کو پتہ چلا, میں چیئر پہ بیٹھا ہوں, میرے کو چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے اچھا لگتا ہے. میری چیئر میرے حساب سے معذوری کوئی بیماری نہیں ہے, ہر انسان کو جینے کا برابر حق ہے. میں جب سے اس ادارے میں آیا ہوں میری زندگی کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا. میرا نام محمد سعید ہے, اور مجھے تو یاد نہیں جب کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا یا میں اس معذوری کی حالت میں ہوں. امی بتاتی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 4.5-5 سال تھی, پہلے آپ نارمل تھے. میرا ایکسیڈنٹ میں یہ حادثہ ہوا تھا اور میں معذور ہو گیا. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس معذوری کی حالت میں بھی بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی مجھے بنایا کہ میں بہت خوش ہوں اس میں. اور اسی حالت میں جو میں پڑھ سکتا تھا میں نے تعلیم حاصل کی, مدرسہ پڑھا, قرآن مجید حفظ کیا میں نے, اور اس کے بعد جو بھی کام تھے وہ میں نے بہت کام کیے ہیں. میں ایک ٹیلر ماسٹر ہوں, میں نے 10 سال وہ کام کیا ہے, اور کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں ایک معذور انسان ہوں یا کبھی بھی مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو جو میرے طرح اور بھائی معذور ہیں, گھروں میں ہیں یا جس جگہ پہ وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں, وہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہم بہت ہمت والے انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. تو جو میں نے نوٹ کیا ہے, جو مجھے پتہ ہے, تو ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اپنی ہمت سے. اس میں ڈرنے کی اور گھبرانے کی یا گھر میں بیٹھنے کی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمت کریں. اور یہ ایک ادارہ ہے مین اسٹریم ILC, اس میں آیا, ایک بھائی مجھے لے کے آیا. میرا اس کا ناشتے کا کام ہے اور میں ہوٹلنگ کا کام کرتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. میں نے جو کام بھی کیا ہے کبھی اس سے میں ہارا نہیں ہوں, اور نہ کبھی اس میں مجھے کوئی گھاٹا ہوا ہے جو وہ میں کر نہیں سکا. جس میں بھی میں نے جو کام بھی کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے. تو وہ بھائی ادھر میرے پاس آتے تھے, ہماری ہیلو ہائی ہوئی, پھر وہ اس ادارے میں لے کے آئے. ادھر بھی میں نے بہت اچھا سیکھا ہے. تو یہاں بہت کچھ مجھے ملا ہے, اور یہ بہت اچھا ادارہ ہے. تو یہاں بھی زندگی کی, جیسے میں بھی انسان تھا, آخر معذور تھا, اور میرے میں بھی بہت کمیاں تھیں. کبھی مجھے بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں معذور ہوں. ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر تھا, ادھر آنے کے بعد مجھے بہت ہمت اور حوصلہ ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حق نواز. میں مین اسٹریم میں کام کرتا ہوں, اور ہم سروس دیتے ہیں معذور گھروں میں جا کے. جیسے عادل جبار ہو گیا, خرم منظور ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں, وہ مطلب ڈسیبل ہیں, بہت شدت والے ڈسیبل ہیں. ہم ان کو جا کے سروس دیتے ہیں. میں شداد, رفیق بھائی اور انوار بھائی اور علی بھائی ہمارے ہیں, اور ہم سب جاتے ہیں صبح کے ٹائم سروس دینے کے لیے. ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ایک وقت تھا ہمارے پاس جب ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس, اور ہم جب ایک دوسرے کو کال کرتے تھے, یار آپ ادھر قلعے پہ ہماری میٹنگ ہے, یار آپ ادھر آؤ, ہماری ادھر میٹنگ ہے, کبھی قیوم کے گھر, کبھی نادر بھائی کے گھر. اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, آج ہمارے پاس اتنا بڑا آفس ہے, اور ہم ماشاء اللہ بہت خوش ہیں. اور یہاں بہت سارے ڈسیبل ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم بہت خوش ہیں. ہمیں بہت مزہ آتا ہے ایسی زندگی جینے کا, اور ہمیں ابھی احساس بھی نہیں ہوتا, حالانکہ میں خود ڈسیبل ہوں, معذور ہوں میں,
ٹھیک ہے. اور مجھے کبھی اب جب سے میں نادر بھائی کے پاس آیا ہوں, مطلب شروع دن سے ہی ہم ایک ساتھ میں ہیں, اکٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں, محنت کی ہے بہت ساری. نادر بھائی والوں نے, ایم یار نے بہت محنت کی ہے, اور ان کا ماشاءاللہ یہ پھل ہم آپ سب کے سامنے ہی ہیں. پاکستان میں میرے خیال میں کچھ چند ہی ایسے ہیں کہ جو آفس ہیں اس طرح کے, کہ میں کہتا ہوں کہ میرے ملتان میں تو یہ پہلا آفس ہے جہاں پر الحمدللہ اتنی محنت سے اور اتنا پیارا کام کیا جا رہا ہے, اور دل لگا کے ہم سب یہاں پر ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کی بہت رحمت ہے. اور میں چاہتا ہوں چھوٹی سی کہ ہماری گورنمنٹ سے ہمارا تھوڑا سا اعلان ہے کہ مطلب گزارش ہے کہ ایسے ہمارا آفس اپنا ہو, اس کا رینٹ ہم کرتے ہیں, نادر بھائی خود سے کرتے ہیں, اور کوئی ایسے دوست رہتے ہیں جو اس کا رینٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ رینٹ ہمارے پاس اپنی جگہ ہونی چاہیے تقریباً, جس پہ ہم بیٹھ کے ہم مطلب معذوروں کے لیے کام کریں, اور بہت کام کریں معذوروں کے لیے, اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے, ہم سب انجوائے ہوتا ہے. اور ہمارا یہاں فیملی والا ماحول ہے, ہماری بہن بھائی ہم سب تقریباً 16-17 لوگ ہیں یہاں پر, ہم کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد 20 لوگوں کو ہم میرے خیال میں سروس دیتے ہیں, اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے ایسے کام کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد شہزاد ہے, اور مین اسٹریم IL سینٹر میں میری جاب ہے, اور میں اٹینڈنٹ ہوں. میرے ساتھ بھی جو مزدوری ہے پولیو ہے, اور لوگوں کے گھر جا کے سروس دیتے ہیں ہم ڈسیبل پرسن کو, جس کے ہاتھ نہیں ہوتے, جس کے وہ نہیں ہوتے پھر ان کے سہارا بن جاتے ہیں ہم. اور بہت ادھر بھی جو آتے ہیں ان کو بہت ہم سروس دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رویوں کے اندر تبدیلی بہت ضروری ہے. جب تک رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, آپ دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تب تک ہمارے متعلق معاشرے کے اندر چینج نہیں آ سکتا. تو آپ کسی بھی معذور شخص کو دیکھیں, معذور خواتین کو دیکھیں, تو ان کو انکریج کریں, ان کو بتائیں کہ وہ ایک عام فرد کی طرح ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ مختلف ہیں, اور مختلف ہونا خوبصورتی ہے, کوئی بیماری یا کوئی معذوری نہیں ہے. ہم تمام انسان مختلف ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب کو مختلف پیدا کیا ہے. اگر آپ سوچیں کہ سب کی شکلیں, تمام مردوں کی شکلیں ایک جیسی ہو جائیں تو کسی کے اندر کوئی پہچان رہے گی؟ تمام خواتین کی شکل ایک طرح سے ہو جائیں تو کسی کے اندر کوئی پہچان رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی. ہماری یہ اپنی اپنی پہچان ہے, کوئی چل سکتا ہے, کوئی نہیں چل سکتا, کوئی قد کا چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ ہیں, آپ کی طرح ہی ہیں. تو یہ کائنات کے اندر خوبصورتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اگر ہم معذور ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, اور آپ اگر ٹھیک ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ کو بھی تخلیق کرنے والا وہی ہے جس نے ہمیں تخلیق کی ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں, اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اور اپنے گھر میں, اگر آپ کے گھر میں, ہمسائے کے گھر ارد گرد جو معذور بچے ہیں, ان کو چھپائیں نہیں. یہ کسی کے گناہوں کی پاداش نہیں ہے, یہ اللہ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے. اس ادارے کو اس وقت ہینڈز مین اسٹریم ILs کو ہینڈز پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ مین اسٹریم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, لوکل فلنتھروپسٹ ہیں ہمارے, وہ اس ادارے کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. یہ ان کے ساتھ مل کر یہ ادارہ کام کر رہا ہے. یہاں ڈیلی معذور افراد آتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام, ان کے آنے جانے کا انتظام, آفس کا رینٹ, اور یہاں سٹاف کی جو سیلریز ہیں, یہ سارا کچھ ہمارے لوکل فلنتھروپسٹ اور ہینڈ پاکستان اس کو مل کر کرتا ہے. یہ سارا اون کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پورے پاکستان کے اندر کراچی میں اس طرح کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے, حیدرآباد کے اندر اس طرح کا ادارہ کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر بھی کام کر رہا ہے. ہینڈز مین اسٹریم ILC پورے جنوبی پنجاب کو اپنی سروسز دے رہا ہے. ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے جن لوگوں تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا, جو 40 سالوں سے صرف کمرے کی چھت دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے آسمان تک نہیں دیکھا. تو ہم لوگ لوکلی کمیونٹی کے ساتھ مل کر اور ہینڈ پاکستان کے تعاون سے ان لوگوں کو تک جا رہے ہیں اور ان کو زندگی کا پیغام دے رہے ہیں. ایک شخص ہے, وہ ایک کمرے میں بند ہے 30 سال سے, 40 سال سے, اس نے آسمان بھی نہیں دیکھا, تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ وہ زندگی کے رنگ دیکھ لے, وہ اس کو ویل چیئر مل جائے تو وہ اس کے آمد و رفت آسان ہو جائے. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں لوکل فلنتھروپسٹ اور ہینڈ پاکستان کے تعاون سے. الحمدللہ اس ادارے سے اب تک 500 سے زائد افراد باہم معذوری مستفید ہو چکے ہیں, جو ایک کامیاب زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, یہ معذوری رہتی دنیا تک یہ رہنی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے معذور افراد کے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے. ان کو ہم نے ویل چیئرز پہنچانی ہے, ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ ایک عام افراد کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں.